من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا تم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذیقعدہ کو 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری حج تھا۔ اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب امام علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو امام علیہ السلام یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے اس سفر میں نہ صرف مدینہ کے مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بلکہ جزیرہ عرب کے مختلف ممالک سے مسلمان اس سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سرزمین حجاز کا سورج در و دیوار اور پہاڑوں پر آگ برسا رہا تھا۔ زوال کا وقت نزدیک تھا۔ آہستہ آہستہ جوحفہ کی سرزمین اور اس کے بعد خشک اور جلانے والا غدیر خم کا بیابان نظر آنے لگا، اور اس مقام پر ایک چوراہا تھا جہاں پر دیگر ممالک سے حج پر آئے ہوئے مسلمانوں کو واپسی پر اس راستے سے جدا ہونا تھا۔ جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ 8 دن عید قربان کو گزرے تھے کہ اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے قافلے سے آگے چلنے والے لوگوں کو واپس بلایا اور اتنی دیر تک رکے رہے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ مؤذن نے اذان دی۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان نماز کے فوراً بعد اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لینے کی فکر میں تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند متعال کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، خداوند متعال فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے وہ اس عظیم اجتماع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملکوتی اور نورانی چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لے گئے۔ پہلے خداوند متعال کی حمد و ثنا بجا لائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا، میں عنقریب خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب لوگوں نے بلند آواز میں کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے مزید فرمایا، اے لوگو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت علیہ السلام، اور مجھے خداوند متعال نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع میں نگاہیں دوڑانے لگے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اس قدر بلند کیا کہ تمام لوگوں کو نظر آنے لگا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک آواز جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا میرا مولا اور رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور میں ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادوں پر مقدم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے وہ اس اعلان کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تکمیل دین کی بشارت دی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اور آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنے لگے، اور معروف شخصیتوں میں سے جناب ابوبکر اور جناب عمر کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا، مبارک ہو مبارک اے فرزند ابو طالب علیہ السلام کہ آپ میرے اور تمام صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہو گئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل